بولو. مما سورہ جمعہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہے اور یہ ہمیں کیا لیسن دیتی ہے؟ پلیز مجھے بتائیں. اوکے، آپ سورہ جمعہ کے بارے میں سمجھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو سورہ جمعہ جو ہے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے وہ بتانا چاہتی ہوں. تھوڑا سا ادھر کر دیجیے گا قرآن شریف. اوکے، دیکھو صفیہ، سورہ جمعہ جو ہے اور معزز سامعین اکرام آپ کو بھی بتا رہی ہوں میں. صفیہ نے مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا آج، تو میں نے کہا چلو اس کو بیٹھ کر سمجھاتے ہیں اور آپ سب کے لیے بھی ہے یہ ویڈیو، ٹھیک ہے نا. سورہ جمعہ جو ہے مدنی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو زمین میں ہیں. الملک مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، القدوس پاک ہے، بہت زیادہ مقدس ہے، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری صورت کب نازل فرمائی ہے، کیوں فرمائی ہے اور کیسے فرمائی ہے، کیا وجہ ہوئی، کیا اس کا شان نزول ہے، وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ جمعہ کے شان نزول کے بارے میں. ایک ایسا واقعہ جو ہمیں اپنی پیورٹیز چیک کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ایک دن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے بڑے ادب کے ساتھ سن رہے تھے. تبھی اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینے میں آیا اور لوگوں کو لگا کہ اگر ابھی نہیں گئے تو مال ختم ہو جائے گا. مال بکنے سے ہمیں پہلے ہی جانا چاہیے نا، کیونکہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی چیز مان لیجیے بکنے کے لیے آتی ہے یا پھر مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں پہلے ہی لے لینی چاہیے چیزیں، تاکہ ہم یہ نہیں کہ مطلب کوئی کپڑے کی خریداری ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہم سوچتے ہیں ہم پہلے لے لیں تو اچھا بھی لے لیں گے. تو یہی دماغ میں اس ٹائم کے لوگوں کے ذہن میں آئی یہ والی بات. تو کچھ لوگ اتر کر چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہ گئے. تو تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو، بلکہ آپ کو دوڑ کر جب آنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں. یعنی کہ اور اب بھی جیسے کہ اب جمعے کی نماز ہے، جمعے کی اذان ہو رہی ہے، فوراً ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑ کر آنا ہے، لپک کر آنا ہے. ہر کام چھوڑ دینا ہے، تجارتیں چھوڑ دینی ہیں، اپنی دکانیں چھوڑ دینی ہیں، اپنے امپورٹنٹ کام چھوڑ دینے ہیں. جمعہ کی نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو سوچئے آج ہم بھی کتنی بار نماز کا وقت موبائل، بزنس یا کام کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، ہے نا؟ دیتے ہیں نا. نماز کا وقت تو چلو بھی کر لیں گے، پہلے یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، بٹ ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے ہمیں بھائی، اور کوئی نہیں بلا رہے ہیں. مان لو آپ کے ٹیچر ہیں، کوئی ٹیچر بلاتے ہیں تو آپ ایک دم سے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں. تو وہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے نا. تو سورہ جمعہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کی یاد سب سے اوپر ہے. جمعے کا دن صرف نماز کا نہیں ہے، ہدایت کا دن ہے. اگر ہم سچ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے نمبر پر رکھنا ہوگا. اور ایک مثال چھوٹی سی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ کا موبائل فون ہے، آپ اس سے کوئی بھی کام کر رہی ہیں، کچھ بھی دیکھ رہی ہیں، ویڈیوز دیکھ رہی ہیں یا کچھ بھی، اگر آپ کسی سے فون پر بات کرنے میں بھی مصروف ہیں، بٹ موبائل کا سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا استعمال پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ اگر کسی کی کال آ رہی ہے، انکمنگ کال جو آتی ہے، تو وہ سب سے پہلے موبائل اپنی کال کو ہی بتاتا ہے کہ بھائی کال اٹینڈ کیجیے. آپ اگر آپ بزی ہیں کسی سے بات کرنے میں تب بھی آپ کو کال بتائی جائے گی. اور اگر آپ کچھ اور کر رہی ہیں، ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا کچھ اور ویڈیو بنا رہی ہیں یا کوئی بھی چیز کر رہی ہیں، جب بھی آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا موبائل، اپنا فرسٹ کام جو ہے موبائل کا وہ یہی ہے کہ انکمنگ کال آنے والی بتائے گا. تو ہم کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں، ہمارا بھی تو یہی کام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے تو دنیا میں بھیجا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری صورت میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا. تو ہمیں یہی دھیان رکھنا ہے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے. اللہ ہی سب سے بڑا ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ وہی ہے. اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اسی کے حکم سے ہماری زندگیاں پلٹ سکتی ہیں، بدل سکتی ہیں، اور سب کچھ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کی ہوئی ہیں. کس میں؟ قرآن پاک میں. جی. تو آپ کو بھی صفیہ یہی چاہیے کہ آپ ہر چیز قرآن پاک سے سیکھیں، اور ہر چیز کا فرق، حلال حرام کا فرق، ہر چیز کی تعلیم قرآن پاک کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے.
اوکے. تو آخر میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی، اور آپ سب بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان کا آخری دن چل رہے ہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں. پتہ نہیں نیکسٹ رمضان ہم ہوں نہ ہوں، اور مالک حقیقی سے جہاں ملیں یا کچھ معلوم نہیں ہے، بٹ ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.